سروران ہیں. میری ایسے لوگوں سے گزارش ہے کہ اس وقت میں قوم کے سامنے ایسے وشے پر چرچا ہونی چاہیے. کرنا کیا ہے؟ ایک بیمار باڈی کو لے کر کے دواخانے میں اگر ہم جاتے ہیں تو اس کا علاج تجویز کیا جاتا ہے. ہنگولی میں ہے تو ٹھیک، نہیں تو نادر. اسلام سے چڑ ہے، ایسے تمام کے تمام لوگ عمر کو عدل و انصاف کے نام سے یاد کرتے ہیں. ایسے تمام کے تمام لوگ عمر کو کانسٹیٹیوشن اور قانون کے نام سے یاد کرتے ہیں. ایسے تمام کے تمام لوگ عمر کو ایک منظم جو ایک حکومت چلتی ہے اس حکومت منظم چلانے کے نام سے یاد کرتے ہیں کہ اس عمر نے ایسی حکومت چلائی کہ جس کو اونٹ چرانا کسی زمانے میں نہیں آتا تھا، لیکن حالات کی چکی میں پیسنے کے بعد وہ عمر ایسے تیار ہوا کہ اس عمر کے دور خلافت میں ایسا عدل اور ایسا انصاف دیکھا گیا کہ انسان تو انسان، جانوروں میں بھی اس کے اثرات پائے گئے. حالات کی چکی میں پیسنے کے بعد ایسے افراد تیار ہوتے ہیں. تو مجھے اور آپ کو اس بات پر سوچنے کی ضرورت ہے کہ اگر اس وقت میں ہمارے اوپر حالات ہیں تو یہ حالات مجھے اور آپ کو منظم کرنے کے لیے، یہ حالات مجھے اور آپ کو ترقی پر لانے کے لیے، یہ حالات ہمارے اندر کی چھپی ہوئی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے، یہ حالات ہمارے اندر کی خوبیوں کو سامنے لانے کے لیے ہے، یہ حالات ہمارے اندر کی خامیوں کو ختم کرنے کے لیے ہے، یہ حالات ہمارے اندر میں جو کمیاں تھی اس کو پر کرنے کے لیے حالات ہیں. اگر ابھی بھی ہم نے اور آپ نے اپنے اندر کی کمیوں کو خوبیوں میں نہیں بدلا، ہماری خرابیوں کو کمالات میں نہیں بدلا، اور ابھی بھی ہم نے اور آپ نے ایک منصوبہ بندی اور ایک پلاننگ نہیں بنائی اپنی قوم کے لیے اور اپنے سماج کے لیے، تو یاد رکھیے بعد والی نسلیں مجھ کو اور آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گی. NRC CAA اور NPR اس کی لڑائی مجھ کو اور آپ کو لڑنا ہے، اور یقیناً یہ کالے قانون ہیں جو سنویدھان کے بھی بنیادی اصولوں کے خلاف بنائے گئے قوانین ہیں، اور یہ وہ قوانین ہیں جو اس دیش کی بھولی بھالی جنتا کو پریشان کرنے کے لیے قانون بنائے گئے ہیں. اور ان قانونوں کے خلاف میں اور آپ آج سڑکوں پر اترے ہوئے ہیں، یہ بات بہت ضروری ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ نوبت ہمارے اوپر کیوں آئی؟ ہمارا دشمن غیر محسوس طریقے سے ہمارے اوپر کیسے کل نہیں پرسوں ان کالے قانون کو واپس لینے پر مجبور کر دے گا، اور ماحول ایسا بن رہا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی یہ جان لینا چاہیے کہ ہم اس ملک کا دشمن خاموش نہیں. جو بچے اور بچیاں واقعی میں قابل ہیں، صلاحیت مند ہیں، انہیں ہم کو تیار کرنا ہوگا، ان کی حوصلہ افزائی ہم کو کرنی ہوگی، ہم کو دینا ہوگا تاکہ ہماری قوم. حالات ہے ہمارے متحد ہونے کے، یہی حالات ہے ہمارے عروج کے. پازیٹیو لینا ہوگا اس کو، اور اجتماعی مسائل پر قانون بناتا رہا اور ہم نے اس کی طرف توجہ نہیں دی. ہمارا دشمن ہمارے خلاف طاقتور ہوتا چلا گیا، ہم نے اس کی طرف توجہ. ملک کے وفادار نہیں ہو سکتے، یہ لوگ پہلے بھی غدار تھے اور آج بھی غدار ہے. ہم اس والا اپنے مذہب کا پابند ہو کر آزادی کے ساتھ زندگی گزارے. اس کے لیے ضرورت پڑی کہ اس ملک کا قانون اور اس ملک کا آئین ایسا ہونا چاہیے کہ جہاں پر ہر ایک کو مکمل آزادی کے ساتھ اپنے مذہب پر عمل کرنے کی پوری آزادی ملے. صرف عمل ہی نہیں بلکہ اس کی تبلیغ کی بھی، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی بھی پوری آزادی ملے. اس لیے ایک ایسی کمیٹی تشکیل دی گئی جو سارے چیزوں کو سامنے رکھ کر اس ملک کا لا اور قانون مرتب کرے، جس کا صدر ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر صاحب کو بنایا گیا. اور اس کمیٹی نے تقریباً 3 سال کے عرصے میں ایک سنویدھان، ایک قانون بنایا جو ہمیں آزادی کے ساتھ اپنے مذہب پر عمل کرنے کی اور اپنی مذہبی شناخت کے بقا کی
पूरी इजाजत देता है और उस कानून का आर्टिकल 21-14 हमें इस बात की इजाजत देते हैं कि हम अपने मजहब पर खुल्लम खुल्ला इजाजत अमल करें और मजहब की बुनियाद पर किसी के साथ किसी किस्म का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। हमारा वो संविधान, हमारा वो आइन हमें इस बात की इजाजत देता है कि इस मुल्क में बसने वाला किसी भी मेजॉरिटी के साथ, किसी भी कौम के साथ, किसी भी मजहब के मानने वाले